ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے بلیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ سبحان اللہ۔ انہی اللہ والوں میں جن کو نہ کوئی خوف دنیا کے اندر نہ کوئی غم، سرکار غوث اعظم ہے جن کی یہ محفل منعقد کر رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ محفل منعقد کی ہے۔ سامعین، انہی کے ایک نام کی برکت دیکھ لیں، ان کے نام کا ایک وظیفہ سن لیں اور اس کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور اس کی فضیلت بھی سن لیں۔ وظیفہ سماعت کریں۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کیا ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اس کو 21 مرتبہ ہر سونے سے پہلے پڑھیں اور اس سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بجا دیں۔ جہاں تک آواز جائے گی انشاءاللہ وہاں تک کے جنات دور بھاگ جائیں گے اور غلط خواب نہیں دیکھے گا۔ غلط خوابوں سے مرد، عورتیں، بچے سب بچے رہیں گے، لہٰذا بڑے لوگ پڑھیں اور اپنے بچوں پر بھی اس کو دم کر دیں، پھونک دیں۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی برکت ہے۔ ایک مرتبہ اور سماعت کر لیں۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، بہت جلدی یاد ہو جائے گا۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے آقا حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم، رسول معظم، سرکار اعظم، رحمت عالم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے مظہر کامل ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام اور علماء اعظام نے آپ کی بارگاہ غوثیت میں نذران عقیدت پیش کیا اور آپ کی عظیم الشان عظمت کو یوں بیان کیا ہے کہ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غم زدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرماتے، کمزوروں اور ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو درگزر فرماتے۔ جو کوئی بھی آپ کی ذرا سی خدمت کرتا، نذر و نیاز، ہدیہ، تحفے تحائف پیش کرتا، اس کی عزت کرتے، اس کی قدر کرتے اور اس ہدیے تحفے کو اسی وقت راہ خدا میں خرچ کر دیتے، اپنے لیے کچھ بھی جمع نہ کرتے۔ جود و سخا کا یہ عالم تھا۔ ایک ہی مجلس میں بعض اوقات 400 حاضرین کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیتے۔ سبحان اللہ۔ آپ انتہائی رحیم اور کریم النفس تھے، شجاعت و بہادری ایسی کہ خلیفہ وقت کو منبر پر بیٹھے للکار کر خلاف شرع امور سے روکتے، صدق و صفا میں کمال درجہ رکھتے تھے، امانت کے پاس با، انصاف و عدل کے پیکر، عفو و عطا فرمانے والے، حلم و حیا میں بے مثل و بے مثال، مروت و ملاحظہ میں بے نظیر، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہ لیتے، بلکہ آپ کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا، کوئی توہین کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دیتا،
بھوکوں کو کھانا کھلانا اور محتاج یتیم اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا آپ کے کرم میں شامل تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا کرتے، اور کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے، اجاز پرسی کرتے، دعوت قبول فرماتے، اثر انگیز و نصیحت آمیز واعظ اور نصیحت فرماتے۔ بعض میں بہت سے یہودی، عیسائی اور غیر مسلم اسلام قبول کرتے اور گناہگار گناہوں سے توبہ کرتے۔ ان تمام سے زائدہ اوصاف اور اخلاق کی حامل ذات مبارکہ ہے میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اے لوگو سنو، اولیاء کرام تو بہت سے ہوئے، بہت سے آئے، اور قیامت تک اولیاء کرام کی تشریف آوری کا نورانی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ لیکن جماعت اولیاء میں جو مقام، جو مرتبہ ہمارے سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، ہر ولی کو، کسی بھی ولی کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں، کسی بھی ولی کی یہ شان نہیں۔ نسبی شرافت اور خاندانی وجاہت کے علاوہ علمی جلالت، علمی عظمت، کمال ولایت، کثرت کرامت، یہ سب آپ کی بخاص الخاص خصوصیات ہیں جو بہت کم اولیاء کرام کو حاصل ہوئیں۔ اسی وجہ سے بہت سے ولی اپنے دور میں چاند و سورج کی طرح چمکے، اور چند دنوں تک ان کی ولایت کا ڈنکا بجتا رہا، مگر دھیرے دھیرے ان کے ذکر و شہرت کی روشنی گھٹتی اور کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دنیا ان کے ناموں کو بھول گئی، ان کے ناموں کو یاد نہ رکھ سکی۔ مگر پیروں کے پیر، ہمارے بڑے پیر سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 900 برس سے لمبا اور طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کی شہرت و مقبولیت کے آفتاب و مہتاب کو کبھی گہن نہیں لگا۔ ہمیشہ آپ کی ولایت و کرامت کا ڈنکا مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر چار دنگ عالم میں بجتا ہی رہا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آج بھی آپ کی عظمتوں اور کرامتوں کا سورج اپنی پوری آفتاب و مہتاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چمکتا ہی رہے گا۔ کیا ہی خوب فرمایا بریلی کے امام سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، ارے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ارجاں مچی دھوم ہے،
غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، ارے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان ہے کہ حضرات کل بھی غوث اعظم کے چرچے ہو رہے تھے، ان کے حیات میں بھی چرچے غوث اعظم کے ہو رہے تھے، ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں نے چرچے کیے، اور آج بھی ان کی عظمت کے، ان کی بلندی کے، ان کے مرتبے کے، ان کی کرامات کے چرچے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بلندی کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی، اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب ظلم ہو تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اور پیارے آقا کا ارشاد سماعت کر لیں، آقا نے ارشاد فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے۔ ہمارے آقا حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کہنے میں بہت جری اور نڈر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کو حق کے معاملے میں آپ للکارتے اور جھنجھوڑ کر رکھ دیتے۔ تھوڑی سی بات اور اس کو سن لیں اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ بغداد کے خلیفہ نے جب ابو الوفا یحییٰ جیسے ظالم و جابر شخص کو قاضی کا عہدہ سپرد کیا، یعنی فیصلہ کرنے کا عہدہ سپرد کیا، فیصلے کے عہدے پر اس کو بٹھا دیا، تو ہمارے بڑے پیر حضور سرکار غوث اعظم نے منبر پر خلیفہ وقت کو اپنی باز میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، للکارا، اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ اے خلیفہ بغداد، تو نے ایک جابر و ظالم شخص کو خدا تعالیٰ کے بندوں پر حاکم بنا دیا ہے، ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، تو خیال رکھ کہ کل خدا تعالیٰ قہار و جبار کے دربار میں تجھ کو نادم و شرمندہ ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرات غور کریں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجلال حق گوئی سے، آپ کے حق کو بیان کرنے سے خلیفہ بغداد کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اور بدن کا بال بال لرزہ براندام ہو گیا، وہ ہیبت میں آ گیا، خوف میں آ گیا، اور خدا تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے اس للکارنے کی وجہ سے، حق بیانی کی وجہ سے، حق گوئی کی وجہ سے خلیفہ بغداد کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا، اور بغداد کے خلیفہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے، اپنی غلطی کا اقرار کر کے ابو الوفا یحییٰ جیسے ظالم و جابر شخص کو فوراً قضات کے عہدے سے معزول کر دیا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی۔ حضرات کیا اپنے ایمان کے اعلیٰ درجے پر عمل کیا اور آپ نہ ڈرے کہ یہ بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، اس کے خلاف آواز کیسے اٹھاؤں؟ نہیں، بلکہ اللہ والے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے دنیا والوں کا خوف ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں اور وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، تو حضرات گرامی ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں بلکہ دنیا والوں کا خوف ہوتا ہے، وہ جھوٹے اللہ سے خوف کے دعوے کرتے ہیں۔
اللہ والے حقیقت میں اللہ کا خوف رکھتے تھے تو دل کے اندر کسی بھی دنیا دار کا، کسی بھی امیر و غریب کا، بادشاہ کا کبھی کوئی خوف، خلیفہ کا کبھی کسی بڑے شخص کا، کسی عہدیدار کا کوئی خوف دل کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جہاں پر ظلم ہوتا، جہاں پر زیادتی ہوتی، جہاں پر انصاف کے خلاف جو ہے لوگ فیصلے کرتے، اللہ والے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس شخص کے خلاف آواز اٹھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر دنیا والوں کا خوف نہیں۔ اسی لیے تو کیا خوب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار سن لو، اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ یہی لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ کا سچا خوف، اللہ کا ڈر تھا۔ لہٰذا ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو عام کریں۔ ایک شعر سماعت کر لیں علامہ اقبال کا: آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ محفلیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان محفلوں سے کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کی جائے۔ مولا ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔